السلام علیکم ناظرین اکرام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین وشفیع المذنبین، انیس الفقراء والمساکین، سیدنا وحبیبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد، ثم الصلاة والسلام علی الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین فی الیوم هذا الی یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین اکرام، آج ماہ رمضان المبارک کی 19ویں تاریخ ہے، اور آج جو گفتگو آپ کی خدمت میں کرنی ہے، مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کے سلسلے سے جو رسول اکرم نے فرمایا کہ علی مع قرآن، کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ رسول اکرم نے جو یہ فرمایا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، علی مع قرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، تو اس طریقے سے نہیں ہے کہ جیسے ہم اور آپ ساتھ ہوتے ہیں، یا مثلا جو ہے ہم اور آپ یا ساتھی جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں، چل رہے ہیں، یا مثلا جو ہے قرآن ساتھ میں ہے، قرآن ہاتھ میں ہے، یا قرآن جو ہے جیب میں رکھا ہوا ہے، تو اس طریقے سے نہیں کہ جو فرمایا کہ علی مع القرآن، یعنی قرآن علی کے ساتھ ہے، تو اسی طریقے سے اللہ معکم، کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ معکم، تو اسی طریقے سے اللہ تمہارے ساتھ، اللہ معکم، یعنی اللہ کی وجہ سے تم اس دنیا میں ہو، تمہاری بقا ہے، تمہارا وجود ہے، اسی طریقے سے علی کے ساتھ قرآن، یعنی امیر المومنین علیہ السلام کی وجہ سے قرآن ہے، اور قرآن کی وجہ سے اہل بیت ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جیسا کہ فرمایا کہ جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ الحمد ہے، جو الحمد میں ہے وہ جو ہے بسم اللہ میں ہے، جو بسم اللہ بسم اللہ میں انا نقطہ تحت الباء، کہ میں وہ نقطہ ہوں کہ جو وہ ہے بسم اللہ میں ہے نا، بسم اللہ با کے نیچے میں وہ نقطہ ہوں۔ تو آج جو ہے ذکر صرف جو ہے بسم اللہ کے سلسلے سے کریں گے، اور جو ہے پورے قرآن کی بات نہیں کریں گے کہ بسم اللہ کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ جیسا کہ تاریخ میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ بادشاہ روم کے سر میں درد ہوتا تھا، اور شدید درد ہوتا تھا، اتنا درد ہوتا تھا کہ وہ درد کی وجہ سے پریشان ہو جاتا تھا۔ تو آخرکار اس نے جو ہے ایک خط لکھا، ایک نامہ لکھا امیر المومنین علیہ السلام کے پاس۔ اس نے جب خط لکھا تو امام نے جو ہے ایک ٹوپی بھیج دی، اور کہا کہ جب سر میں درد ہو تو اسے لگا لینا۔ تو جب وہ ٹوپی بادشاہ روم کے پاس پہنچی، اور جب اس کے سر میں درد ہوتا تھا، یعنی درد جو ہے بہت زیادہ، بہت شدید درد ہوتا تھا، یعنی ایسا کہ سر جو ہے پھٹنے لگے، یعنی دیوار سے ٹکرانے لگتا تھا، شدید درد۔ تو جب درد ہوتا تھا تو اس ٹوپی کو بادشاہ روم لگا لیتا تھا، سر پہ رکھتا تھا، تو اس کا درد جو ہے ختم ہو جاتا تھا۔ جب درد ہو تو لگا لے، درد ختم ہو گیا تو اس نے سوچا کہ دیکھے کہ ایک ٹوپی میں خصوصیت کیا ہے، خاصیت کیا ہے۔ تو جب ٹوپی کو پھاڑتا ہے تو
کیا دیکھتا اس میں تحریر ہے اور بسم اللہ لکھا ہوا ہے. تو یہ ملتا ہے کہ یہ بادشاہ روم جو ہے یہ مسلمان ہو گیا، لیکن بہرحال اپنے حکومت کے اس سے جو ہے اس نے اظہار نہیں کیا. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے بسم اللہ کی عظمت ہے، بسم اللہ کی فضیلت ہے، اور اسی طریقے سے جیسے کہ آپ دیکھیں کہ بسم اللہ میں ہے نا تاثیر ہے، اثر ہے، مولا کائنات میں وہی اثر ہے. تو بسم اللہ کا اگر انسان احترام کرتا ہے تو اس کے روح پہ بھی اثر ہوتا ہے، یعنی صرف جسم پہ نہیں بلکہ اس کے روح پہ بھی اثر ہوتا ہے. اب ملتا ہے کہ بشر کے سلسلے میں بشر حافی اور یہ جو ہے وزیر تھا ہارون رشید کا. اب اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہارون رشید ہے کہ اس نے جو ہے ہارون نے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو شہید کیا، اس کا بیٹا مامون یہ جو ہے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کو شہید کیا. تو یہ وزیر ہے، اب 2 معصوم کا قاتل ہے اور اس کا وزیر ہے. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ شخص کیسا ہوگا، کتنا گنہگار ہوگا، اس کا وزیر ہے. تو اب ملتا ہے بشر کے بارے میں ظاہر سی بات ہے کہ بعض نے جو ہے 6 امام سے بھی روایت کیا ہے، بہرحال اس سے بحث نہیں ہے. تو اس کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ بشر حافی کی جو گنہگار تھا. تو بشر حافی ایک روز گزر رہا تھا، اس نے کیا دیکھا کہ بسم اللہ لکھا ہوا ہے ایک ٹکڑے پہ یا کاغذ پہ یا کسی چیز پہ بسم اللہ لکھا ہوا ہے، راستے میں پڑا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اس سے پہلے بھی لوگ آتے رہے ہوں گے، گزر گئے لوگ، توجہ نہیں دیا. لیکن بشر نے جو دیکھا کہ یہ بسم اللہ لکھا ہوا ہے، آئے تھے، اٹھایا اور اٹھانے کے بعد جو ہے اسے پاک کیا، اس کے اوپر جو ہے خوشبو لگایا، اور خوشبو لگانے کے بعد جو ہے اسے کسی گفے وغیرہ میں دیوار وغیرہ میں جو ہے اسے رکھ دیا. اب جب رات میں سوئے تو ایک آواز آتی ہے، ایک غیبی آواز آتی ہے کہ ہم نے تمہارے گناہ کو معاف کر دیا. اور اس کے بعد جو ہے یہ توبہ کرتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان جو ہے بسم اللہ کا احترام کرتا ہے تو پھر جو ہے پروردگار کی طرف سے اسے توفیق مل جاتی ہے کہ وہ پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کرے، پروردگار گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اسے توفیق مل جاتی ہے توبہ اور استغفار کرنے کا. تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر جو ہے کہیں پہ بسم اللہ مثلا جو ہے اخبار میں لکھا ہوا ہوتا ہے، یا مثلا جو ہے مجلس کا بینر بنا رہے اس پہ بسم اللہ لکھا ہوا ہوتا ہے، یا مثلا جو ہے شادی کے کارڈ پہ بسم اللہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اس طریقے سے دیگر چیزوں پہ بسم اللہ لکھا ہوا ہوتا ہے. تو لہٰذا جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اس کا احترام کریں. مثلا شادی کارڈ اس میں بسم اللہ لکھا ہوا ہے اور یوں ہی جو ہے کہیں پھینک دیا، اس طریقے سے دیگر کاغذ، اخبار، بینر. تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اس کا احترام کریں. تو جب انسان بسم اللہ کا احترام کرتا ہے تو اس کی روح پہ اثر پڑتا ہے اور اسے یہ توفیق مل جاتی ہے پروردگار کی طرف سے کہ پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرے اور پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو اب تاریخی واقعہ بھی ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے باہر نکلے تو ایک شخص تھا، وہ کنویں سے پانی کھینچ رہا تھا. تو بہرحال وہ سن رکھا تھا کہ انہوں نے پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے، نبوت کا دعویٰ کیا ہے، لیکن جو ہے وہ ایمان نہیں لایا تھا، پیغمبر اکرم پہ ایمان نہیں لایا تھا. تو وہ پانی کھینچ رہا تھا، کنویں سے ڈول سے پانی کھینچ رہا تھا. رسول اسلام گزر رہے تھے، وہاں پہنچے. حضور ہمدردی رسول اسلام نے کہا کہ لاؤ ہم پانی کھینچ دیں. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کھینچ دیجیے، اگر ایک ڈول کھینچیں گے تو ہم 3 خرما آپ کو دیں گے.
2 ڈول کھینچے گئے تھے، 6 خورما ہم آپ کو دیں گے۔ تو رسول اکرم نے کہا ڈول ہمیں دے دو، اور جیسے ہی ڈول کو کنویں میں ڈالتے ہیں، ڈالنے کے بعد کھینچتے ہیں تو رسی ٹوٹ جاتی ہے، ڈول پانی میں گر گیا۔ اب جو اس نے دیکھا تو یہ برہم ہو گیا، ناراض ہو گیا، رسول اسلام کی شان میں اس نے جو ہے گستاخی کی، جسارت کی۔ اب اس نے جو جسارت کیا، اب اس کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ معجزے کے ذریعے رسول اکرم ہاتھ بڑھاتے ہیں اور وہ ڈول اوپر آ جاتا ہے۔ اب اس کے بعد جب یہ اس نے دیکھا، جب یہ دیکھا، اس معجزے کو دیکھا، تو وہ تعجب کرنے لگا۔ رسول اسلام جو ہے ادھر سے گزر گئے، اب اس نے جو ہے اپنے ہاتھ کو کاٹ لیا۔ اب جب ہاتھ کو کاٹ لیا تو یہ بے ہوش ہو گیا۔ اب جب بے ہوش ہو گیا تو تھوڑی دیر کے بعد لوگ ادھر سے گزرے، اب لوگوں نے دیکھا، ایک ازدحام ہو گیا، آخرکار جو ہے اسے ہوش میں لائے، اور ہوش میں لانے کے بعد پوچھا، دریافت کیا آخر یہ کیا ہوا، کس نے کیا؟ تو اس نے جو ہے واقعہ بیان کیا کس طریقے سے۔ تو لوگوں نے کہا ہمارے ساتھ چلو، ہے نا، وہ جو ہے پیغمبر تھے۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ شخص جو ہے چلا، کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد معلوم کیا گھر رسول اکرم کا، مدینے پہنچے۔ اب گھر پہ جب پہنچے جناب سلمان سے بیان کیا، جناب سلمان نے شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے کہا، شہزادی نے رسول اکرم سے کہا کہ بابا لوگ آئے ہیں اس طریقے سے۔ اب جیسے ہی رسول اکرم گھر سے باہر نکلے، اب اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ جو ہے برحق ہیں، آپ پیغمبر ہیں، اور ہم جو ہے ایمان لاتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں، ہم آپ پہ ایمان لائیں گے۔ تو رسول اکرم نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ جو ہے ایمان لایا، رسول اکرم پہ ایمان لایا ہے، بس سن رکھا تھا لیکن ایمان نہیں لایا تھا، وہ ایمان لایا۔ اب اس کے بعد جانے لگا، کچھ دور پہنچا، پھر اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ آپ جو ہے نبی برحق ہیں، لہذا آپ جو ہے ہاتھ کو جوڑ دیجئے۔ اب رسول اکرم جو ہے جہاں سے ہاتھ کٹا ہوا تھا وہاں پہ رکھتے ہیں، اور رکھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ اب جیسے ہی پڑھا، اب جو ہے خون کی روانی ہو گئی، ہاتھ جڑ گیا، ہاتھ جو ہے صحیح اور سالم ہو گیا ہے نا، انگلیاں حرکت کرنے لگی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ہے بسم اللہ کی، ہے نا، عظمت، برکت کی ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ بسم اللہ میں جو ہے وہ اثر ہے، وہ تاثیر ہے کہ انسان کو چاہیے ہے نا کہ کوئی بھی کام شروع کرے تو پہلے بسم اللہ کہے۔ خود تاریخ میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد اس نے کہا کہ مولا ہم جو ہے غریب ہیں۔ تو مولا نے ایک پتھر کا ٹکڑا اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد بسم اللہ پڑھا، پڑھنے کے بعد دم کر دیا، پھونک دیا، اور پھونکا تو وہ پتھر سونا ہو گیا۔ مولا نے کہا کہ لے جا اپنی غربت دور کرو۔ تو اس نے سونا لے لیا، لیکن وہ دیکھ رہا تھا کہ مولا نے پتھر پہ بسم اللہ پڑھ کر پھونک دیا تو پتھر سونا ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ ایک ہنر مل گیا ہم نے، اس نے دیکھ لیا، کہا کہ ہمیں تو اب ایک ہنر مل گیا، اب تو ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب تو ہم نے دیکھ لیا ہے کہ ہم جو ہے پتھر پہ بسم اللہ پڑھ کر پھونک دیں گے، پتھر سونا ہو جائے گا۔ لے کر گیا، آیا بازار میں بہرحال فروخت کیا، اور اس کے بعد جو ہے خرچ کیا۔ ایک تو ہنر دیکھ چکا، کہا کہ اب تو ہمیں ہنر مل گیا ہے۔ اب اس کے بعد ختم کیا، ختم کرنے کے بعد ایک پتھر لیتا ہے، اور لینے کے بعد جو بسم اللہ پڑھ کے پھونکتا ہے، دم کر رہا ہے، لیکن جو ہے پتھر سونے کا نہیں ہوتا۔ کئی بار پڑھا، پھونکا، دم کیا، جب نہیں ہوا تو پھر مولا کے پاس آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ مولا آپ نے جو ہے بسم اللہ پڑھ کے پتھر پہ پھونک دیا، دم کر دیا، پتھر سونے کا ہو گیا، لیکن ہم جو ہے بسم اللہ کہہ کر پڑھ رہے ہیں، پھونک رہے ہیں، لیکن کوئی پتھر سونے کا نہیں ہو رہا ہے۔ امام نے کہا کہ زبان میں صداقت چاہیے، یعنی انسان جو ہے جھوٹ نہ بولتا ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر چیز جو ہے اثر رکھتی ہے نا، انسان کے زبان میں صداقت ہو، ہے نا، انسان کی زبان میں صداقت ہو، جھوٹ نہ بول رہا ہو، ہے نا، اور اس کے دل میں بغض اور کینہ نہ ہو،
تو اب آپ دیکھیں زبان میں صداقت ہے تو نماز ہے وہ بھی اثر کرے گی، دعا ہے تو وہ بھی اثر کرے گا، قرآن ہے، قرآن پڑھ رہا ہے تو وہ بھی اثر کرے گا نا۔ امی یجیب المضطر اذا دعا، یعنی مضطر یعنی اضطراب کے عالم میں، بے قراری کے عالم میں اگر انسان دعا کر رہا ہے تو اس کی دعا جو ہے قبول ہوگی، یعنی صداقت کے ساتھ، جھوٹ نہ پایا جائے، غیبت نہ کر رہا ہو، تہمت نہ لگا رہا ہو، تو یہ تمام چیزیں جو ہے اثر کرتی ہیں۔ ایک تاریخی واقعہ سنا دیں کہ ایک شخص تھا بیابان میں تھا، ایک شخص تھا، اس نے کیا دیکھا کہ شیر آ رہا ہے۔ جب دیکھا شیر آ رہا ہے تو یہ خوف زدہ ہوا اور گھبرا کر جو ہے اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اور اس کے بعد جو ہے یہ بے ہوش ہو گیا۔ اب بے ہوش ہو گیا، اب کچھ دیر کے بعد لوگ ادھر آئے اور آنے کے بعد جو ہے اسے بیدار کیا ہے نا، یعنی ہوش میں لائے۔ جب ہوش میں آیا تب لوگوں نے سوال کیا کہ آخر کیا وجہ ہے، کیا بات ہے؟ تب اس نے جو ہے بتایا ہے نا، تو معلوم یہ ہوا کہ شیر آیا تھا اور اس نے جو ہے بسم اللہ پڑھا، اس سے غش آ گیا، لیکن جو ہے شیر نے جو ہے اسے چیرا اور پھاڑا نہیں، یعنی اسے جو ہے کچھ بھی نہیں ہوا ہے نا۔ یہ بسم اللہ کہتا ہے اور غش کھا جاتا ہے، لیکن جو ہے اس کے جسم پہ کوئی اثر نہیں ہوا، یعنی شیر چلا گیا۔ تو یہ ہے بسم اللہ کی عظمت اور بسم اللہ کی فضیلت کی انسان جو بھی کام کرے، جو بھی عمل انجام دے تو اسے چاہیے کہ وہ پہلے بسم اللہ پڑھے۔ آپ دیکھیں کہ آج بھی وہ کہ جن کے دل میں علی کی محبت ہے، آج بھی جب وہ نماز میں سورہ پڑھتے ہیں تو وہ جو ہے بسم اللہ پڑھتے ہیں، اور وہ کہ جن کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے تو قرآن کا آج بھی جو سورہ نماز پڑھتے ہیں تو بغیر بسم اللہ ادا کیے ہوئے پڑھتے ہیں، لیکن جن کے دل میں علی کی محبت ہے نماز میں جب بھی سورہ پڑھتے ہیں تو بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ اور بسم اللہ کی یہ بھی ایک عظمت دیکھیں کہ سورہ جو ہے 114 ہے، تو اسی طریقے سے قرآن مجید میں بسم اللہ بھی 114 مرتبہ ہے، سورہ بارات میں نہیں ہے لیکن 114 مرتبہ ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی کام کریں، ہم جو بھی عمل انجام دیں، جو بھی فعل انجام دیں، ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے بسم اللہ پڑھیں، اور ہر اس عمل میں برکت ہے کہ جو بھی کام انسان بسم اللہ کے ساتھ شروع کرے۔ تو عزیزان محترم، ناظرین اکرام، آج جو ہے ماہ رمضان کی 19ویں تاریخ ہے، لہذا ہم چاہتے ہیں کہ چند جملے مصائب کے کہ مولا کائنات جب مسجد کوفہ میں آتے ہیں اور آنے کے بعد بیدار کرتے، ہر ایک کو، ابن ملجم کو بیدار کرتے ہیں، گلدستے اذان پہ آتے ہیں، اذان کہتے ہیں، اور مصلی عبادت پہ آتے ہیں۔ ابن ملجم نے وار کیا، مولا علی کا سر شگافتہ ہوا، جبریل نے ندا دی، قد قتل امیر المومنین، علی مرتضیٰ قتل کر دیے گئے۔ ہاں زادر حسن حسین آئے اور مولا علی کو گھر پہ لے کر آئے، بیت الشرف میں آئے، اور جب جراح آیا اور جراح نے دیکھا زخم کو اور اس نے تجویز کی کہ اگر دودھ مل جائے، شیر مل جائے۔ جب جراح نے یہ کہا اور یہ بات جو ہے پورے کوفے میں پہنچ، یتیم بچوں تک، سب یتیم بچے جو اپنے پیالے میں اپنے حصے کا اپنا کھانا جو ہے پیالے میں، کاشے میں دودھ لے کر مولا کائنات کے گھر پہ پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ مولا ہم نے یہ سنا ہے
کہ آپ کو اس وقت دودھ کی ضرورت ہے۔ مولا علی نے جب دیکھا کہ یتیم بچے اپنے حصے کا دودھ لیے ہوئے موجود ہیں، مولا علی رونے لگے کہ وہ کائنات کے امام جو یتیموں کو دیا کرتا تھا، آج وہ جو ہے اپنے حصے کا دودھ لے کر مولا کائنات کے بیت الشرف پہ حاضر ہے۔ میں کہوں گا مولا یہ 40 ہجری کا کوفہ ہے، لیکن ایک وقت ایسا بھی آئے گا 61 ہجری کا کوفہ ہوگا، اور آپ کی بیٹیاں اور بچے ہوں گے۔ ہاں عزادارو، آج 19ویں ماہ رمضان المبارک ہے، لہٰذا جو ہے آئیے ہم سب مل کر یہی دعا کریں کہ مولا کائنات کا فرزند شہزادی زہرا کا بیٹا جو پردہ غیب میں ہے، پروردگار اس کے ظہور میں تعجیل فرما۔ سلمکم اللہ۔